السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کلاس میں ہم ٹیلر کے پاس کس طرح سینٹنسز جملے بول سکتے ہیں یا ایز اے ٹیلر آپ کس طرح لوکل عربی میں بات کر سکتے ہیں، آج کی اس کلاس میں ہم انہی ساری جملے کو کور کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایز اے ٹیلر یا ٹیلر کے پاس کپڑا سلاتے وقت کنورزیشن بات چیت کر سکتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے وین محل خیاط، وین محل خیاط، درزی کی دکان کہاں ہے؟ وین، جس طرح پچھلی کئی کلاسوں میں آپ کو بتا چکا ہوں، وین یعنی کہاں، محل یعنی دکان، الخیاط یعنی درزی، جس کو انگلش میں ٹیلر بھی کہتے ہیں۔ وین محل خیاط، درزی کی دکان کہاں ہے؟ آپ ذرا یہاں پر غور کریں کہ یہاں پر ہم نے پروننسیشن کو یہاں پر ہم نے لکھا ہے تاکہ آپ دیکھ کر یہاں پر عربی کے پروننسیشن کو دیکھ سکیں، اور پھر اسی طرح ہم نے اس کو اردو کہ رومن اسکرپٹ کو بھی یہاں پر ہم نے لکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے، اس کو دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ وین محل خیاط، درزی کی دکان کہاں ہے؟ اگلا سینٹنس ہے ھذا محل خیاط ممتاز، ھذا محل خیاط ممتاز، یہ ٹیلر کی ایک بہترین دکان ہے، یہ ٹیلر کی ایک بہترین دکان ہے۔ ھذا محل خیاط یعنی یہ محل خیاط ٹیلر کی دکان، ممتاز یعنی بہترین ہے، ممتاز عمدہ ہے، اچھی ہے۔ اگلا سینٹنس ہے محل خیاط قریب من ہنا، محل خیاط قریب من ہنا، درزی کی دکان یہاں سے قریب ہے۔ اگر آپ اپنے ایکسپریشن کو چینج کریں اور تھوڑا سا زور دے کر آپ کہیں محل خیاط قریب من ہنا، تو یہ سینٹنس ایک سوالیہ طور پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیا درزی کی دکان یہاں سے قریب ہے؟ اور اسی طرح ایک قاعدہ اور یاد رکھیں کہ لوکل عربی میں قاف کو اکثر گاف تلفظ کیا جاتا ہے، قاف کو اکثر گاف تلفظ کیا جاتا ہے، تو یہاں ہم کہیں گے محل خیاط غریب من ہنا، محل خیاط غریب من ہنا، درزی کی دکان یہاں سے قریب ہے۔ یا ایکسپریشن کو تھوڑا سا آپ چینج کریں اور زور دے کر کہیں محل خیاط غریب من ہنا، کیا درزی کی دکان یہاں سے قریب ہے؟ اگلا سینٹنس ہے المحل مفتوح ولا مسکور، المحل مفتوح ولا مسکور، دکان کھلی ہے یا بند۔ محل یعنی دکان، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا، مفتوح یعنی کھلی ہے، ولا یعنی یا کے معنی میں، جس کو انگلش میں اور کہتے ہیں، مسکور یعنی بند ہے۔ المحل مفتوح ولا مسکور، دکان کھلی ہے یا بند ہے۔ اگلا سینٹنس ہے خذ گیاسی، خذ گیاسی، میرا ناپ لے لو، خذ یعنی لے لو، گیاسی یعنی میرا ناپ، گیاس یعنی ناپ، یہ جو یا ہے اس کا معنی ہے میرا، خذ گیاسی میرا ناپ لے لو۔ اگلا سینٹنس ہے خذ الگیاس مضبوط، خذ الگیاس مضبوط، ناپ صحیح سے لے لو، ناپ صحیح سے لو، خذ یعنی لے لو، الگیاس یعنی ناپ، مضبوط یعنی صحیح، یعنی اچھے طریقے سے ایک دم فٹ، جس کو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مضبوط عربی میں، یعنی ایک دم فٹ ہو، نہ زیادہ لوز ہو نہ زیادہ تنگ ہو، مضبوط صحیح سے۔ خذ الگیاس مضبوط، ناپ صحیح سے لو۔ اگلا سینٹنس ہے نفس الگیاس القدیم، نفس الگیاس القدیم، ناپ پرانا والا ہی رکھنا، ناپ
پرانا والا ہی رکھنا۔ نفس الغیاس القدیم، نفس کہتے ہیں ویسا ہی، یعنی جو پہلا تھا ویسا ہی، الغیاس یعنی ناپ، القدیم یعنی پرانا، پرانا ناپ ہی رکھنا، یعنی وہی والا پرانا ناپ رکھنا۔ آپ اگر کسی ٹیلر سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو پرانا ہے اسی کو رکھنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں نفس الغیاس القدیم، ناپ پرانا والا ہی رکھنا۔ اگلا سینٹنس ہے شنو تبی خیط، شنو تبی خیط، آپ کو کیا سلانا ہے۔ شنو یعنی کیا، تبی یعنی چاہتے ہیں، خیط یعنی سلانا، تبی خیط آپ سلانا چاہتے ہیں، شنو یعنی کیا، شنو تبی خیط آپ کو کیا سلانا ہے، شنو تبی خیط آپ کو کیا سلانا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے ای خدمہ ایش عندک، ای خدمہ ایش عندک، کیا خدمت کروں، آپ کے پاس کیا ہے، یعنی سلوانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ ایز اے ٹیلر آپ یہ سینٹنس کہہ سکتے ہیں ای خدمہ، کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا، آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں ای خدمہ، کیا خدمت کروں۔ ایش عندک یعنی آپ کے پاس کیا ہے، سلوانے کے لیے کیا ہے، میں قمیص سلوں، سلوار سلوں، یا اور جو آپ چاہتے ہیں، آپ کیا سلوانا چاہتے ہیں، ایش عندک آپ کے پاس کیا ہے سلوانے کے لیے۔ اگلا سینٹنس ہے ابغى خیط بنطلون و قمیص، ابغى خیط بنطلون و قمیص، مجھے پینٹ اور قمیض سلوانی ہے۔ ابغى خیط مجھے سلوانا ہے، ابغى یعنی میں چاہتا ہوں، خیط سلوانا، بنطلون بنطلون و قمیص، بنطلون کہیں گے پینٹ کو، اور قمیص یعنی قمیض کو۔ ابغى خیط بنطلون و قمیص، مجھے پینٹ اور قمیض سلوانی ہے۔ اگلا سینٹنس ہے کم ثوب تبی تخیط، کم ثوب تبی تخیط، کتنے کپڑے یعنی کتنے جوڑی آپ کو سلوانا ہے۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کتنے جوڑی سلوانا ہے، تو آپ کہیں گے کم ثوب تبی تخیط، کم ثوب یعنی کتنے کپڑے یا کتنے جوڑی، تبی تخیط آپ سلوانا چاہتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے اگر آپ کو کہنا ہے ایک جوڑی، تو آپ کہیں گے ثوب واحد، ثوب واحد، یا دو جوڑی کے لیے آپ کہیں گے ثوبین، یعنی دو جوڑی سلانا ہے، ثوبین دو جوڑی سلانا ہے۔ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں حبہ واحد یعنی ایک جوڑی، حبتین یعنی دو جوڑی، حبہ واحد ایک جوڑی، حبتین دو جوڑی۔ اگر آپ کو کہنا ہے تین جوڑی، تو آپ کہیں گے تلات حبات، تلات حبات۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح رہے کہ ثا کو بھی لوکل عربی میں تا پروناؤنس کیا جاتا ہے، ثا کو تا پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس کا ذرا آپ خیال رکھیں۔ تلات حبات یعنی تین جوڑی، اربع حبات یعنی چار جوڑی۔ اگلا سینٹنس ہے کم گماش یحتاج، کم گماش یحتاج، کتنا کپڑا چاہیے، کم گماش یحتاج، کتنا کپڑا چاہیے۔ اگلا سینٹنس ہے کم متر یبی، کتنا میٹر چاہیے، کم متر یبی، کتنا میٹر چاہیے، یا کتنا کپڑا چاہیے، جس طرح ابھی سینٹنس گزرا، کم گماش یحتاج، کتنا کپڑا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اس طرح پوچھنا ہے کم متر یبی، کتنا میٹر چاہیے، تو آپ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے تلات امتار و نص، تلات امتار و نص، 3.5 میٹر لگے گا۔ تلات امتار یعنی 3 میٹر، و نص یعنی آدھا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں 4.5 میٹر لگے گا، تو آپ کہیں گے اربع امتار و نص، اربع امتار یعنی 4 میٹر، و نص یعنی آدھا۔ یہاں لکھا ہے تلات امتار و نص یعنی 3.5 میٹر لگے گا۔ اگلا سینٹنس ہے یحتاج اربع امتار،
یہ میٹر، جو میٹر ہے میزرمنٹ، اس کی جمع ہے امتار. یحتاج 4 امتار یعنی 4 میٹر چاہیے. 4 میٹر. یحتاج یعنی ضرورت ہے، جس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں احتیاج، جو ورڈ ہے استعمال ہوتا ہے اسی سے ہے. یحتاج 4 امتار، 4 میٹر چاہیے. اگلا سینٹنس ہے کم عرض القماش، کپڑے کا عرض. عرض کو ہم کہتے ہیں عموماً پنا، یعنی کم عرض القماش، کپڑے کا عرض کتنا ہے. عموماً ٹیلر حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے پنے کا ہے، سنگل کا ہے یا ڈبل کا ہے، یا بعض حضرات کہتے ہیں چھوٹا پنا ہے یا بڑا پنا ہے. تو اسی کو اس طرح ہم پوچھیں گے کم عرض القماش، کپڑے کا عرض یا پنا کتنا ہے. کم عرض، کم یعنی کتنا، عرض یعنی پنا، القماش یعنی کپڑا. پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لوکل عربی میں کاف کو گاف تلفظ کرتے ہیں. کم عرض القماش، کپڑے کا عرض یا پنا کتنا ہے. اگلا سینٹنس ہے هذا عرض واحد ولا عرضین. هذا عرض واحد ولا عرضین، یہ ایک عرض کا ہے یا 2 عرض، یعنی یہ چھوٹے پنے کا ہے یا بڑے پنے کا ہے. سوال کیا جا رہا ہے هذا عرض واحد ولا عرضین، یہ ایک عرض کا ہے یا 2 عرض کا ہے. اگلا سینٹنس ہے هذا قماش عرض واحد. هذا قماش عرض واحد، یہ کپڑا چھوٹے پنے کا ہے، یعنی سنگل پنے کا ہے، ایک عرض کا ہے. هذا قماش عرض واحد، یہ کپڑا چھوٹے پنے کا ہے یعنی سنگل کا ہے. اگلا سینٹنس ہے القماش قاصر ما یکفی. القماش قاصر ما یکفی، کپڑا کم ہے. القماش یعنی کپڑا، قاصر کم ہے، ما یکفی کافی نہیں ہے، پورا نہیں ہے. اگلا سینٹنس ہے العرض صغیر لازم متر زیادہ. العرض صغیر لازم متر زیادہ، عرض چھوٹا ہے اس لیے 1 میٹر زیادہ لگے گا. عرض، العرض صغیر یعنی عرض چھوٹا ہے، لازم یعنی اس لیے، میٹر زیادہ یعنی میٹر، 1 میٹر زیادہ لگے گا. لازم میٹر زیادہ، اس لیے 1 میٹر زیادہ لگے گا. عموماً یہ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لازم جس طرح ہم کہتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے. میٹر یعنی جو میٹر ہے، زیادہ یعنی 1 میٹر زائد لگے گا. العرض صغیر لازم میٹر زیادہ. اگلا سینٹنس ہے کم میٹر یحتاج لو عرض واحد. کم میٹر یحتاج لو عرض واحد، چھوٹے پنے میں کتنا میٹر لگے گا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑا چھوٹے پنے کا ہے تو اس میں سلانے کے لیے کتنا کپڑا لگے گا. تو اس وقت آپ کہیں گے کم میٹر یحتاج لو عرض واحد، کہ چھوٹے پنے میں کتنا میٹر لگے گا. اگلا جو ورڈ ہے سحاب. سحاب یعنی چین. سحاب یعنی چین. رکب السحاب علی الجیب. رکب السحاب علی الجیب، جیب پر چین لگاؤ. جیب پر چین لگاؤ. رکب یعنی لگاؤ، السحاب یعنی چین، علی الجیب یعنی جیب پر، علی یعنی پر. رکب السحاب علی الجیب، جیب پر چین لگاؤ. اگلا سینٹنس ہے سحاب البنطلون ما یشتغل. سحاب البنطلون ما یشتغل، پینٹ کی چین کام نہیں کر رہی ہے. سحاب البنطلون یعنی پینٹ کی چین، ما یشتغل کام نہیں کر رہی ہے. اگلا سینٹنس ہے الخیاطہ انفتحت ہنا. الخیاطہ انفتحت ہنا، یہاں سلائی کھل گئی. الخیاطہ یعنی سلائی، انفتحت کھل گئی، ہنا یعنی یہاں سے. یہاں
ہنا بھی کہتے ہیں، ہنی بھی کہتے ہیں۔ الخیاطہ انفتحت ہنا، یہاں سلائی کھل گئی۔ اگلا سینٹنس ہے لو سمحت خیط هذا، لو سمحت خیط هذا، برائے مہربانی اسے سل دیں، برائے مہربانی اسے سل دیں۔ لو سمحت بمعنی ایکسکیوز می، جب آپ کہتے ہیں کسی کو اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، تاکہ آپ کی طرف وہ توجہ کرے، تو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں لو سمحت خیط هذا، برائے مہربانی اسے سل دیں۔ خیط یعنی سل دیں، هذا یعنی اسے۔ یا آپ کہنا چاہتے ہیں خیط من ہنا، یہاں سے سل دیں، تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں خیط من ہنا، یہاں سے سل دیں۔ من یعنی سے، تھوڑا سا فرق ہے، خیر اگر آپ ایک ایک ورڈ کو بھی دیکھیں تو آپ بہتر طور سے سمجھیں گے۔ اگلا سینٹنس ہے خیط هذا الجیب، خیط هذا الجیب، یہ جیب سل دیں۔ خیط هذا الجیب، یہ جیب سل دیں۔ اگلا سینٹنس ہے ایش خیط استخدم، ایش خیط استخدم، کون سا دھاگا استعمال کروں۔ ایش یعنی کون سا یا کیا، خیط یعنی دھاگا، استخدم استعمال کروں۔ ایش خیط استخدم، کون سا دھاگا استعمال کروں۔ اگلا سینٹنس ہے گس گماش زیادہ من ہنا، گس گماش زیادہ من ہنا، یہاں سے ایکسٹرا کپڑا کاٹ دو۔ گس یعنی کاٹ دو، گماش زیادہ یعنی ایکسٹرا کپڑا، زائد کپڑا، کاٹ دو۔ گس یعنی کاٹ دو، گماش زیادہ، زیادہ کپڑا، من ہنا یعنی یہاں سے۔ گس گماش زیادہ من ہنا، یہاں سے ایکسٹرا کپڑا، زائد کپڑا کاٹ دو۔ اگلا سینٹنس ہے دفعت الحساب، دفعت الحساب، کیا آپ نے قیمت ادا کر دی، یعنی پیمنٹ آپ نے کر دیا۔ دفعت الحساب، کیا آپ نے قیمت ادا کر دی۔ اگر آپ نے قیمت ادا کر دی ہے تو آپ کہیں گے انعام، دفعت الحساب، انعام دفعت الحساب، جی ہاں میں نے رقم ادا کر دی، جی ہاں میں نے رقم ادا کر دی۔ یا اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا ہے تب آپ کہیں گے لا لسا ما دفعت، لا لسا ما دفعت، نہیں ابھی تک ادا نہیں کیا۔ لا یعنی نہیں، لسا یعنی ابھی تک، ما دفعت ادا نہیں کیا۔ اگلا سینٹنس ہے کم ادفع، کم ادفع، مجھے کتنا ادا کرنا ہے، مجھے کتنا ادا کرنا ہے۔ کم ادفع، مجھے کتنا ادا کرنا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے سوی خصم شویہ، شویہ بھی کہتے ہیں یا شویا بھی کہتے ہیں، بہرحال سوی خصم شویہ، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں تو آپ تھوڑا پیار سے کہہ سکتے ہیں سوی خصم شویہ، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں۔ اگلا سینٹنس ہے متى يخلص، متى يخلص، کب تیار ہوگا، متى يخلص، کب تیار ہوگا۔ اگلا سینٹنس ہے انا متى اجي في الملابس، انا متى اجي في الملابس، میں کپڑا لینے کب آؤں۔ انا متى اجي یعنی متى یعنی کب، ایجی یعنی آؤں، شل ملابس کپڑا لینے۔ انا متى ایجی شل ملابس، میں کپڑا لینے کب آؤں۔ اگلا سینٹنس ہے متى خلص خیط ملابس، متى خلص خیط ملابس، میرا کپڑا کب سل جائے گا۔ متى یعنی کب، خلص یعنی کمپلیٹ ہو جائے گا، خیط ملابس یعنی کپڑا سل جائے گا، خیط بمعنی سلنے کے، ملابس یعنی لباس کی جمع ہے ملابس۔ متى خلص خیط ملابس، میرا کپڑا کب سل جائے گا۔ اگلا سینٹنس ہے تعال بعد یومین، 2 دن بعد آنا۔ تعال بعد یومین، 2 دن بعد آنا۔ تعال یعنی آؤ، بعد یومین 2 دن بعد۔ اگلا ورڈ ہے الیاقہ یعنی کالر، الیاقہ یعنی کالر۔ اگلا سینٹنس ہے
کم مقاس الیاقہ تبغی، کم مقاس الیاقہ تبغی، کالر کتنا بڑا رکھنا ہے، کالر کتنا بڑا رکھنا ہے، کم مقاس الیاقہ تبغی، کالر کتنا بڑا رکھنا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے الیاقہ ضیقہ، الیاقہ ضیقہ، کالر بہت تنگ ہے، الیاقہ ضیقہ، کالر بہت تنگ ہے، ضیقہ یعنی تنگ ہے، ٹائٹ ہے۔ اگلا سینٹنس ہے غیر الیاقہ، کالر بدل دو، غیر الیاقہ، کالر بدل دو۔ اگلا ورڈ ہے کبیر یعنی بڑا، کبیر یعنی بڑا، وسط یعنی درمیانہ، وسط یعنی درمیانہ، صغیر یعنی چھوٹا، صغیر یعنی چھوٹا، طول یعنی لمبائی یا لمبا، طول یعنی لمبائی، عرض یعنی چوڑائی، عرض یعنی چوڑائی، حزام یعنی بیلٹ، یا پینٹ کا بیلٹ یا کمر کی جو پٹی ہوتی ہے، جو پینٹ کی پٹی ہوتی ہے اسے بھی حزام کہتے ہیں۔ خصر یعنی کمر، خصر یعنی کمر۔ اگلا سینٹنس ہے وسع الحزام شویہ، وسع الحزام شویہ، بیلٹ تھوڑا ڈھیلا کرو، وسع الحزام شویہ یعنی ڈھیلا کرو، وسع الحزام یعنی بیلٹ، شویہ یعنی تھوڑا، وسع الحزام شویہ، بیلٹ تھوڑا ڈھیلا کرو، یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو پینٹ کی جو پٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسے تھوڑا سا ڈھیلا کریں، وسع الحزام شویہ، بیلٹ تھوڑا ڈھیلا کریں۔ اگلا سینٹنس ہے تبغی مکان للحزام، تبغی مکان للحزام، کیا آپ کو بیلٹ لوپس چاہیے، کیا آپ کو بیلٹ لوپس چاہیے، تبغی مکان للحزام، کہ آپ کو بیلٹ لوپس یعنی مکان للحزام یعنی جہاں پر جو پٹیاں ہوتی ہے جس میں بیلٹ کو رکھا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مکان للحزام، لوپس جن کو ہم کہتے ہیں۔ تبغی مکان للحزام، کہ آپ کو بیلٹ لوپس چاہیے۔ اگلا سینٹنس ہے کم قیاس الخصر، کم قیاس الخصر، کمر کا ناپ کیا ہے، کمر کا ناپ کیا ہے۔ اگلا ورڈ ہے کم اور جمع ہے اکمام، آستین کو کہیں گے کم اور جمع ہے یعنی پلورل ہے اکمام۔ اگلا ورڈ ہے کم طویل یعنی لمبی آستین، کم طویل یعنی لمبی آستین۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے لمبی آستین چاہیے تو آپ کہیں گے ابغا کم طویل۔ اسی طرح نص کم یعنی آدھی آستین، نص یعنی آدھا، کم یعنی آستین، نص کم آدھی آستین۔ اگلا سینٹنس ہے کم طول الکم تبغی، کم طول الکم تبغی، آستین کی لمبائی کتنی رکھنی ہے، آستین کی لمبائی کتنی رکھنی ہے، کم طول الکم تبغی، آستین کی لمبائی کتنی رکھنی ہے، یعنی کم یعنی کتنا، طول الکم، الکم یعنی آستین، طول یعنی لمبائی، تبغی یعنی آپ چاہتے ہیں، آستین کی لمبائی کتنی رکھنی ہے یعنی آپ کتنا چاہتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے قصر الکم شویہ، قصر الکم شویہ، آستین تھوڑی چھوٹی کریں، آستین تھوڑی چھوٹی کریں، قصر الکم شویہ۔ اگلا سینٹنس ہے الکم کثیر ضیق، الکم کثیر ضیق، آستین بہت ٹائٹ ہے یعنی تنگ ہے، آستین بہت ٹائٹ ہے، الکم کثیر ضیق۔ اگلا سینٹنس ہے وسع الکم من ہنا شویہ، آستین کو یہاں سے تھوڑا ڈھیلا کرو، وسع یعنی ڈھیلا کرو، الکم یعنی آستین، من ہنا یہاں سے، شویہ یعنی تھوڑا، وسع الکم من ہنا شویہ، آستین کو یہاں سے تھوڑا ڈھیلا کرو۔ اگلا ورڈ ہے کبک یعنی کف، آستین کا جو کف ہے اسے ہم کہیں گے کبک۔ اگلا سینٹنس ہے ایش نوع الکبک تبغی،
ایش نوع الکبک تبغی، آپ کو کف کیسا چاہیے، آپ کو کف کیسا چاہیے، ایش نوع یعنی کس طرح کا، الکبک یعنی کف، تبغی آپ چاہتے ہیں، ایش نوع الکبک تبغی، آپ کو کف کیسا چاہیے۔ اگلا سینٹنس ہے کبک مدور ولا مربع، کبک مدور ولا مربع، گول کف یا چوکور جسے ہم اسکوائر کہتے ہیں، کبک مدور، مدور یعنی گول، ولا یعنی یا کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم فصحا عربی میں او بھی کہتے ہیں، او، مربع یعنی اسکوائر۔ اگلا سینٹنس ہے کم گیاس الکبک، کف کا ناپ کتنا ہے، کم گیاس الکبک، کف کا ناپ کتنا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے رکب زر فی الکبک، رکب زر فی الکبک، زر یعنی بٹن، کف میں بٹن لگانا ہے۔ ایکسپریشن چینج کریں تو اس وقت استفہام کے طور پر یعنی سوالیہ طور پر بھی جملہ ہو سکتا ہے، رکب زر فی الکبک یعنی کف میں بٹن لگانا ہے۔ اگلا ورڈ ہے مدیل یعنی ڈیزائن، ڈیزائن کو کہیں گے مدیل۔ اگلا سینٹنس ہے عندی مدیلات کثیرہ، میرے پاس بہت سے ڈیزائن ہیں، عندی مدیلات کثیرہ، میرے پاس بہت سے ڈیزائن ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے عندک صورہ للمدیل، کہ آپ کے پاس ڈیزائن کی تصویریں ہیں، عندک آپ کے پاس صورہ یعنی تصویر، للمدیل، للمدیل یعنی ڈیزائن کی، عندک صورہ للمدیل، کہ آپ کے پاس ڈیزائن کی تصویر ہے۔ اگلا سینٹنس ہے هذا المدیل جدید الحین، هذا المدیل جدید الحین، یہ ڈیزائن ابھی نیا ہے، هذا المدیل یعنی یہ ڈیزائن، جدید یعنی نیا، الحین یعنی ابھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔